کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آئیڈیا، کوئی ایک خیال دماغ میں بس اٹک کر رہ جائے، بار بار تنگ کرتا رہے، اور پھر یہ بھی لگتا ہے کہ ارے یہ تو بہت ہی عام سی بات ہے، اس پر بھلا کیا ریسرچ ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو یہ گفتگو بالکل اسی کے لیے ہے۔ آج ہم یہی سیکھیں گے کہ اس عام سے خیال کو ایک مضبوط، ایک طاقتور ریسرچ سوال میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آئیڈیا جو دماغ میں گھر کر لیتا ہے اور بس جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی سماجی مسئلے پر سوچ، کسی سائنسی بات پر تجسس، یا ہو سکتا ہے روزمرہ زندگی کا کوئی عام سا مشاہدہ۔ اور اکثر ہوتا کیا ہے، ہم اسے یہ سوچ کر جھٹک دیتے ہیں کہ ارے چھوڑو، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، اس پر بھلا کون سنجیدگی سے کام کرے گا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بڑی تحقیق کی شروعات ایک ایسے ہی چھوٹے سے خیال سے ہوتی ہے۔ تو چلیں اس خیال کی طاقت کو ذرا سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، کوئی بھی خیال عام نہیں ہوتا، اسے بس ایک آواز، ایک صحیح سمت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ماہر تعلیم جان ڈوی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک مسئلہ جسے اچھی طرح بیان کر دیا جائے وہ آدھا حل ہو جاتا ہے۔ تو بات وہی ہے، اپنے خیال کو صحیح الفاظ دینا، یہی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اچھا، تو پہلا اور سب سے پریکٹیکل قدم کیا ہے؟ اپنے آئیڈیا کو ایک سوال میں بدلنا۔ مثال کے طور پر، اگر ذہن میں ایک وسیع موضوع ہے، جیسے سوشل میڈیا اور نوجوان، تو اسے ایک سوال بنا لیں: سوشل میڈیا کے نوجوانوں کی ذہنی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھا، صرف اس ایک تبدیلی سے اس خیال کو فوراً ایک واضح ڈائریکشن مل گئی۔ چلیں جی، سوال کی ایک بنیادی شکل تو بن گئی، اب آگے کیا؟ اگلا مرحلہ ہے ماہرین سے سیکھنے کا، اور اس کو ایک بوجھل کام نہ سمجھیں۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی علمی گفتگو میں شامل ہونے جیسا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ اس موضوع پر پہلے سے کیا کام ہو چکا ہے۔ اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں لٹریچر ریویو، یعنی یہ کھوج لگانا کہ دوسرے ریسرچرز اور ایکسپرٹس نے اس موضوع پر پہلے کیا کہا ہے، کیا لکھا ہے، اور وہ کن نتیجوں پر پہنچے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب ہم ریسرچ میں گہرائی میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں ڈاکٹر عائشہ ملک جیسے ماہرین ملیں جو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے نوجوانوں میں ایک دوسرے سے موازنہ کرنے کا رجحان بہت بڑھا دیا ہے۔ لیکن پھر اسی لٹریچر میں ہمیں پروفیسر احمد رضا جیسے ماہرین بھی ملیں گے جن کا کہنا ہے کہ نہیں، سوشل میڈیا نے تو سماجی رابطوں کو بہت آسان بنایا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے۔ تو اب دیکھیں، ہمارے پاس دو الگ الگ بلکہ ایک طرح سے متضاد باتیں آ گئیں۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جو ہمیں اپنے سوال کو مزید بہتر اور محسوس بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اب ہم ایک عام سے سوال سے نکل کر کسی خاص نقطے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو سوال کو مزید مخصوص کیسے کریں؟ ذرا سوچیں، کیا ہم تمام سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں یا صرف انسٹاگرام یا ٹک ٹاک کی؟ اثرات میں کیا ہم سیلف امیج کو دیکھنا چاہتے ہیں یا توجہ پر اثرات کو؟ اور آبادی، کیا تمام نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے یا خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کی؟ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہی سوال کو جاندار بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آخری اور شاید سب سے اہم مرحلے پر آ گئے ہیں، اپنے سوال کو فائنل ٹچ دینا۔ اب ہم اسے کچھ معیارات پر پرکھیں گے تاکہ یہ ایک واقعی طاقتور تحقیقی سوال بن سکے۔ تو ایک مضبوط سوال کے لیے ایک آسان سی 3 اسٹیپ چیک لسٹ ہے۔ پہلا ہے اہمیت، کیا اس سوال کا جواب جاننا واقعی کوئی معنی رکھتا ہے؟ کیا اس سے علم میں کوئی اضافہ ہوگا؟ دوسرا، دائرہ کار، کیا سوال اتنا فوکسڈ ہے کہ اس کا جواب دیا بھی جا سکتا ہے؟ اور تیسرا، عملیت، کیا ہمارے پاس جو وقت اور وسائل ہیں ان میں اس کا جواب ڈھونڈنا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ اور یہ بات تحقیق کے ماہر پال ڈی لیڈی کی اس بات سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک اچھا تحقیقی سوال وہی ہے جس کا جواب دیا جا سکے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر سوال بہت ہی بڑا یا غیر حقیقی ہوگا تو وہ ریسرچ کبھی پوری ہی نہیں ہو پائے گی۔ تو اب ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک کمزور سوال کیسا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا اچھا ہے یا برا؟ اب یہ بہت ہی وسیع ہے، اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک مضبوط سوال دیکھیں، پاکستانی نوجوان لڑکیوں کی خود اعتمادی پر انسٹاگرام کے بیوٹی فلٹرز کے استعمال کا کس حد تک منفی اثر ہوتا ہے؟ دیکھا یہ فرق؟ یہ سوال کتنا واضح، کتنا فوکسڈ اور قابل تحقیق ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ ایک عام سے نظر آنے والے خیال سے ایک مضبوط تحقیقی سوال تک کا سفر
اب شروع ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک منظم طریقہ ہے جس سے کوئی بھی آئیڈیا ایک بامانی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اپنے خیال کو دبائیں مت، اسے تربیت دیں، اسے ایک سوال کی شکل دیں، دیکھیں کہ اس پر پہلے سے کیا علم موجود ہے، اور پھر اسے اتنا مخصوص اور قابل عمل بنائیں کہ اس پر کام ہو سکے۔ کیونکہ ایک مضبوط تحقیقی سوال ہی ایک کامیاب تحقیق کی پہلی اور سب سے اہم سیڑھی ہے۔